أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم به نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وآل بيته الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نعم وزير الإيمان العلم. حضور سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی تو اس وقت آپ حضرات کی خدمت عالیہ میں عرض کیا کہ حضور فرماتے ہیں کہ نعم وزیر الایمان، ایمان کا بہترین وزیر العلم، علم ہوتا ہے. دیکھیے اس کائنات میں اگر ایک انسان کامیاب و کامرانی چاہتا ہے تو اس کے لیے با ایمان ہونا بہت ضروری ہے. اگر وہ با ایمان ہے اور ایمان والا انسان ہے تو اس کی کامیابی ہے. ظاہر ہے کہ ایک مومن ہونا بڑا شرف ہے. اللہ سبحانہ و تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر مومنین سے ڈائریکٹ گفتگو کی. یا ایھا الذین آمنوا جیسی مختلف آیات آپ کی پیش نظر ہوں گی. یہاں پہ اللہ سبحانہ و تبارک و تعالیٰ ڈائریکٹ مومنین سے ہم کلام ہو رہا ہے. اب اگر کوئی مومن ہوتے ہوئے بھی چاہتا ہے کہ اس کا بہترین وزیر ہو، ایک اچھا مشورہ دینے والا ہو، تو وہ علم سے بہتر کوئی ہو نہیں سکتا. اس لیے کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی کہ بہترین وزیر اگر کوئی ایمان کا ہو سکتا ہے تو وہ علم ہے. اللہ سبحانہ و تبارک و تعالی ہمیں علم سے وابستگی کی توفیق مرحمت فرمائے. تقسیم المسند. وَيُقَسِّمْ خبر الواحد المسند الى قسمین ایضا ہما. ہماری گفتگو چل رہی تھی گزشتہ دروس میں خبر واحد کی تقسیم سے متعلق. ہم نے آپ کی خدمت میں کہا تھا کہ خبر واحد دو قسموں پر منقسم ہوتی ہے. ایک کا نام مسند ہے، دوسرے کا نام مرسل ہے. مسند کسے کہتے ہیں؟ مسند ہر اس خبر کو کہتے ہیں کہ جو اپنے تمام تر راویوں کے نام پر مشتمل ہو. اس کی سند کے اندر جتنے بھی نام راویوں کے موجود ہوں وہ اس کے اندر موجود ہوں، اور ہر راوی کو دیکھتے ہوئے ہمیں یہ معلوم ہو جائے کہ کون کون راوی معصوم سے لے کر ہم تک اس کو نقل کر رہا ہے. اس کے مقابلے مرسل اس روایت کو کہتے ہیں کہ جس کے اندر تمام راویوں کے نام اس کی سند میں موجود نہ ہوں. ٹھیک ہے، اب گفتگو آ رہی ہے مسند کی تقسیم سے متعلق. مسند کی تقسیم. وَيُقَسِّمْ خبر الواحد المسند الى قسمین. مسند وہ خبر واحد جو مسند ہے وہ بھی دو قسموں پر منقسم ہوتی ہے. وہ ہما، وہ دونوں کون کون سے ہیں؟ الف المعتبر، پہلا معتبر ہے. معتبر کسے کہتے ہیں؟ وہ کل مسند، ہر وہ خبر مسند حصل الوثوق بصدورہ عن المعصوم، جہاں انسان کو وثوق حاصل ہو جائے، جہاں بھروسہ حاصل ہو جائے. کس بات کا بھروسہ؟ بصدورہ عن المعصوم، کہ یہ خبر معصوم سے صادر ہوئی ہے. اگر ایسا خبر مسند کے اندر موجود ہے، چونکہ تمام راویوں کے نام تو اس میں موجود ہیں ہی، تمام راویوں کے نام موجود ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں، اور ہم اس راویوں کے نام دیکھنے کے بعد معلوم ہو رہا ہے کہ یہ بھروسہ مل رہا ہے ہمیں کہ یہ واقعا معصوم سے صادر ہوئی ہے. اگر ایسا ہے تو اس خبر کو خبر معتبر کہا جاتا ہے. اب اس کا حکم کیا کہ وَهُوَ حُجَّةٌ فِي رَأْيِ عُلَمَاء اصول الفقہ. اصول فقہ کے جتنے علماء ہیں ان کی رائے میں یہ معتبر روایت حجت ہے. ٹھیک ہے، کیوں حجت ہے؟ لقیام الدلیل الخاص، کیونکہ خاص دلیل قائم ہوئی ہے. کس بات کے اوپر؟ علی اعتبار ہی حجتن، اس کے اعتبار کے اوپر کہ یہ حجت ہے. چونکہ اس کی حجت کے اعتبار کے اوپر ایک خاص دلیل قائم ہوئی ہے، لہذا تمام علماء علم اصول فقہ نے اس روایت کو معتبر سمجھائے، حجت تصور کیا. والذی استعرضتہ کتب اصول الفقہ المفصلہ فلتراجع. لہذا اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں جو تفصیلی اصول فقہ کی کتابیں ہیں اس کے اندر یہ باتیں پیش کی گئی ہیں، آپ اس کی طرف مراجعہ فرما سکتے ہیں، ان کو دیکھ سکتے ہیں. یعنی آپ جب پڑھیں گے انشاءاللہ تفصیل سے بات سامنے آئے گی تو اس وقت آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ جناب علی یہ کیوں حجت ہے، وہ دلیل خاص کیا ہے. بہرحال تو خبر واحد کی پہلی قسم کا نام معتبر ہے. با دوسری غیر المعتبر،
دوسری تقسیم جو ہے وہ غیر معتبر کی طرف ہوتی ہے، یعنی خبر واحد مسند ہے مگر وہ غیر معتبر ہے. کیوں؟ اب وہ اپنی جگہ کے اوپر وَهُوَ كُلُّ مُسْنَدٍ تعریف کر رہے ہیں. غیر معتبر کون سی حدیث ہے، کون سی روایت ہے؟ ہر وہ مسند لم يحصل الوثوق کہ جس کے اندر وثوق حاصل نہ ہو رہا ہو، بھروسہ نہ مل رہا ہو، بصدورہ عن المعصوم اس بات کا کہ یہ معصوم صادر ہوئی ہے. روایت کے اندر تمام راویوں کے نام موجود ہیں مگر جب آپ دیکھ رہے ہیں تو آپ کو کہیں سے بھی یہ بھروسہ اور وثوق میسر نہیں ہو رہا ہے جس کی بنیاد پر آپ یہ کہیں کہ یہ روایت جو ہے وہ معصوم سے صادر ہوئی ہے. اب چونکہ وثوق حاصل نہیں ہے لہذا اس وثوق کے نہ ہونے کی بنیاد پر اس کو غیر معتبر کہا گیا ہے. بات واضح ہوئی؟ تو مسند کی تقسیم دو حصوں میں ہوئی، ایک معتبر ہے اور ایک غیر معتبر ہے. وَهُوَ لَيْسَ بِحُجَّةٍ فِي رَأْيِ عُلَمَاء اصول الفقہ اصول فقہ کے علماء کی رائے میں یہ غیر معتبر حجت نہیں ہے. نہ ہونے کی وجہ سے سامنے کی بات آپ خود بخود سمجھ سکتے ہیں، چونکہ وثوق ہی حاصل نہیں ہو رہا ہے، بھروسہ ہی میسر نہیں ہو رہا ہے، تو ظاہر ہے کہ ہماری نظروں میں معصوم کا قول حجت ہے، اور جب ہمیں معلوم ہو رہا ہے کہ یہ معصوم صادر نہیں ہوا تو سامنے کی بات حجت نہیں ہوگا. تقسیم المعتبر. اب معتبر کی تقسیم وَيُقَسِّبُ الْمُعْتَبَرْ إِلَى مَا يَلِي معتبر کی تقسیم ان چیزوں کی طرف ہو رہی جو اب آ رہے ہیں، ان روایتوں جو اب آ رہی ہیں. کون کون سی؟ الاول پہلی الصحیح، پہلی روایت صحیح ہے. صحیح کسے کہتے ہیں؟ وَهُوَ مَا كَانَ جَمِيعُ رُوَاتِهِ مِنْ عُدُولِ الشِّيعَةِ الاثنا عشریہ. صحیح اس روایت کو کہتے ہیں کہ جس کے تمام تر راوی عادل ہوں، اور عادل ہونے کے ساتھ ساتھ تمام کے تمام راوی شیعہ اثنا عشریہ مسلک سے تعلق رکھتے ہوں. بات واضح ہوئی؟ اب دیکھیں معتبر کی یاد ہے نا، معتبر کسے کہتے ہیں؟ معتبر اس روایت کو کہتے ہیں جس کے اندر تمام راوی کا ذکر ہو مسند کے اعتبار سے. دوسری بات یہ وثوق میسر ہو رہا ہو کہ یہ معصوم صادر ہوئی ہے. اور پھر ہم پھر پلٹ کے راویوں کی طرف جا رہے ہیں، جتنے راوی اس کے اندر موجود ہیں، 4 5 10 جتنے بھی راوی ہیں، وہ تمام تر راوی شیعہ اثنا عشری ہوں اور عادل ہوں. اب دیکھ شیعہ اثنا عشری کا تعلق تو مسلک سے ہوا لیکن عدول کا تعلق اس سے کردار سے ہوا. وَهُوَ حُجَّةٌ فِي رَأْيِ عُلَمَاءِ اصول الفقہ علماء اصول فقہ کی نظروں میں یہ صحیح روایت حجت ہے. الثانی دوسری معتبر کی دوسری تقسیم المؤثق. دوسری موثق ہے، پہلی صحیح ہے دوسری موثق. وَهُوَ مَا كَانَ جَمِيعُ رُوَاتِهِ مِنْ ثِقَاتِ الْمُسْلِمِينَ. موثق اس روایت کو کہتے ہیں کہ جس کے تمام تر راوی مسلمانوں سے ہوں اور ثقہ ہوں، بھروسے مند ہوں. یعنی کہ اب یہاں پر شیعہ اثنا عشری قید نکل گئی ہے، مسلمان کسی بھی فرقے سے ہوں. بات واضح ہو رہی ہے؟ کسی بھی فرقے سے ہوں مگر ان کا موثق ہونا ضروری ہے، بھروسے مند ہونا ضروری ہے. یعنی کہ وہ ایسے ہوں کہ ان کے اوپر بھروسہ کیا جا سکتا ہو، تبھی روایت موثق کہلائے گی. وَهُوَ مَا كَانَ جَمِيعُ رُوَاتِهِ مِنْ ثِقَاتِ الْمُسْلِمِينَ. مسلمانوں بھروسے مند افراد کے تمام تر راوی اگر ان سے منسلک ہیں تو اس روایت کو موثق کہتے ہیں. او بعضهم من ثقات المسلمین وبعضهم من عدول الامامیہ الاثنا عشریہ. یا یہ کہ جتنے راوی ہیں، فرض کیجئے 4 راوی ہیں، 4 راویوں میں سے بعض تو وہ ہوں جو مسلمانوں کے موثق افراد میں سے ہوں، بھروسے مند افراد ہوں، اور بعض جو ہیں وہ شیعہ اثنا عشری مسلک سے ہی ہوں لیکن وہ عادل ہوں. فرض کیجئے 2 مسلمانوں کے موثق افراد سے ہو گئے اور 2 راوی جو ہو گئے وہ شیعہ اثنا عشری عادل ہو گئے. تو چونکہ سب عادل نہیں ہوئے لہذا اس بنیاد پر یہ صحیح کے دائرے سے نکل گئی، لیکن چونکہ دونوں کے دونوں، اب ظاہر جو عادل ہے وہ موثق تو ہوگا ہی ہوگا، لیکن یہ دوسرا مرحلہ ہے کہ مسلمانوں کے موثق افراد سے ہیں، تو چونکہ دونوں طرف ثقہ موجود ہے، چاہے اثنا عشری فرقے کے افراد موثق ہوں چاہے مسلمانوں کے افراد موثق ہوں، دونوں کی بنیاد کے اوپر یہ موثق کہلاتی ہے. اب اس کا حکم کیا فرماتے ہیں؟ وَهُوَ حُجَّةٌ فِي رَأْيِ أَكْثَرِ عُلَمَاءِ اصول الفقہ. علماء اصول فقہ کے اکثر علماء کی نظروں میں یہ بھی حجت ہے. بہت کم ہے جو اس سلسلے میں اس کے اوپر حجت تصور نہیں کرتے، اس کو حجت نہیں مانتے، لیکن اکثر علماء اصول فقہ جو ہیں وہ اس کو حجت مانتے ہیں. آج کی حد تک اتنا ہی، انشاءاللہ باقی بعد میں. وصلی اللہ علی محمد و آل بیتہ الطاہرین.